حضرت مریم اسلام اور عیسائیت میں ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہے۔ ان کی کہانی قرآن اور بائبل میں مذکور ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت مریم عمران کی بیٹی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ایک نیک آدمی تھی۔ عمران کی بیوی حنا بانجھ تھی اور بچے کی دعائیں مانگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ جب مریم کی پیدائش ہوئی تو حنا نے اسے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اسے زکریا کے سپرد کر دیا، جو ایک نیک اور پرہیزگار آدمی تھا جو اللہ کا نبی تھا۔ زکریا مریم کے رشتہ دار تھے اور ان کے ولی بن گئے۔ جیسے جیسے مریم بڑی ہوئی اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا اور اپنی تقوی اور عقیدت کے لیے مشہور ہو گئی۔ ایک دن جب وہ اپنے حجرے میں اکیلی تھی تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں نمودار ہوئے۔ مریم چونک گئی، لیکن جبرائیل نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ اللہ نے اسے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مریم کو وحی کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا ہے جو اللہ کا نبی اور رسول ہوگا۔ مریم حیران رہ گئی اور پوچھا کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی اور اسے کبھی کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، تو ان کے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس بچے کو معجزانہ طور پر پیدا کرے گا، جس طرح اس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ جبریل کے الفاظ کے مطابق مریم اللہ کی مرضی سے حاملہ ہوئیں اور وہ پیدائش کے لیے اپنی قوم سے دور دراز جگہ چلی گئیں۔ وہ اکیلی اور خوفزدہ تھی، لیکن اللہ نے اسے پانی کی ایک نہر اور کھجور کا ایک درخت مہیا کر دیا۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے عیسیٰ رکھا۔ جب مریم اپنے نوزائیدہ بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس پر سنگین گناہ کا الزام لگایا۔ تاہم مریم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی ماں کے دفاع میں بولا اور اعلان کیا کہ وہ اللہ کا بندہ اور نبی ہے۔ اس معجزے نے مریم پر الزام لگانے والوں کو خاموش کر دیا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کی سچائی کو تسلیم کیا۔ حضرت مریم کی کہانی ایمان اور عقیدت کی طاقت اور ان معجزاتی طریقوں کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کی زندگیوں میں مداخلت کر سکتا ہے۔